آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، جیسے ابھی سعیدی سے تمام فرما رہے تھے، اہل بیت اطہار کی محبت کا جو انداز ہمیں بتایا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس محبت کے انداز کو ہم نے سنا. یہ محبت کا انداز انہوں نے دیکھا تھا، سیکھا تھا. یہ محبت جو ہمیں پہنچائی جا رہی ہے، کس نے پہنچائی؟ صحابہ کرام نے پہنچائی. کس کی سنتوں کو پہنچایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پہنچایا، حضور پاک کے طریقے کو پہنچایا. قرآن مجید مومنین سے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ہر مومن کے لیے یہ بات لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول پاک کی اطاعت کرے. کہیں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول پاک تم کو عطا کرے اسے لے لو، تھام لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہاں تک اللہ رب العزت فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. کہ جس نے رسول پاک کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اطاعت الگ الگ نہیں ہے. برادران عزیز، تو مومنین جب یہ بات سنتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، حضور پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات کہاں سے آتی ہے معلوم نہیں، لیکن یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں ہی اطاعت ہے، صرف روزے میں ہی اطاعت ہے، صرف زکات و حج میں ہی اطاعت ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. حضور پاک کی ذات گرامی یہ صرف نماز، روزہ، زکات، حج تک محدود نہیں ہے، بلکہ دستور حیات ہے، مثال حیات ہے. ہر پہلو، ہر زاویے سے، جس زاویے سے دیکھو گے، جس میدان میں دیکھو گے، جس مسئلے میں دیکھو گے، حضور پاک کی ذات ہمارے لیے مثال ہے. ہمیں وہاں سے رہنمائی ملے گی، حضور پاک کے بارگاہ سے ہمیں ہدایت ملے گی، راستہ ملے گا. کسی مسئلے کا حل معلوم نہیں، آپ حضور پاک کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑائیں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، آپ کو ان مسائل کا حل مل جائے گا. اہل بیت اطہار کی محبت کا طریقہ اور طریقہ بھی ہمیں حضور پاک نے سکھایا. جہاں ایک طرف ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا حکم فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو. جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دوستی رکھتا ہے مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ مجھ سے حسن سلوک کر رہا ہے، اور میرے ساتھ جو اچھا رہتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. برادران عزیز، بارہا حضور پاک نے اپنے احوال سے، اپنے احکام سے یہ بات کو سمجھایا ہے ہی، لیکن جب ہم حضور پاک کے عمل مبارک کو بھی دیکھتے ہیں تو کس پیارے انداز میں حضور پاک ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ بھی تو ذرا غور کیجیے. جہاں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہوا مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات کا، اس نکاح کا انداز بھی بڑا نرالا اور ایسا ایکتا اور تنہا ہے کہ اس کی مثال آپ کو اور نہیں ملے. جب ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد کئی صحابہ کرام نے حضور پاک کی بارگاہ میں سیدہ کائنات سے نکاح کا معروضہ کیا، پیغام بھیجا کہ ہم سیدہ کائنات سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. لیکن کسی کی پیغام کو حضور پاک نے قبول نہیں کیا، قبول نہیں ہوا.
وہیں پر مولا علی مشکل کشا کو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، علی سب نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، آپ بھی نکاح کا پیغام بھیجو۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ میں کیسے بھیجوں، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، میں حضور پاک کی شہزادی اپنے پاس لاؤں گا تو کہاں رکھوں، کیسے رکھوں؟ مجھے اس بات پر تھوڑی حیا آتی ہے کہ میں کیسے حضور پاک سے آپ کی شہزادی کا ہاتھ پوچھوں، لیکن جب صحابہ کرام میں سے بعض نے آپ کے اصرار کیا کہ آپ بھی یہ پیغام بھیجیے، تو مولا علی مشکل کشا نے جب پیغام بھیجا، حضور پاک نے اس پیغام کو قبول کر دیا۔ جہاں دوسروں کا پیغام قبول نہ ہوا، وہاں مولا علی مشکل کشا کے پیغام کو حضور پاک نے قبول کر لیا اور فرمایا کہ علی سنو، یہ نکاح اللہ نے جنت میں پہلے کر دیا، یہ نکاح اللہ رب العزت جنت میں کر چکا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے میرے پاس سنا دیا کہ یا رسول اللہ، اے حبیب پاک، ہم نے آپ کی بیٹی کا نکاح علی سے طے کر دیا، جنت میں یہ نکاح ہو چکا ہے، پوروں کے درمیان ہم نے ہیرے جواہرات تقسیم کر دیے، ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی شہزادی کا نکاح علی سے دنیا میں بھی کروا دیجیے۔ برادران عزیز، تو یہ نکاح کا حکم اللہ فرما رہا ہے، یہ نکاح کا اہتمام اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے یہ نکاح اس جہاں میں ہوا کہ جس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ مولا علی مشکل کشا کا نکاح سیدہ کائنات سے ہوا۔ برادران عزیز، یہ نکاح کے ہونے کے بعد اب امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، شہزادے تولد ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجایا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی تخت نظر نور نظر سیدہ کائنات کے گھر ایک شہزادے تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی مشکل کشا سیدہ کائنات کے گھر تشریف لاتے ہیں، شہزادے کو دیکھتے ہیں، اپنے گود میں لیتے ہیں، اپنے لعاب صحت کی گٹی شہزادے کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس جہاں میں کوئی چیز شہزادے نے چکھی ہے تو حضور پاک کا لعاب صحت چکھا۔ اس کے بعد حضور پاک کی شفقت و محبت بھی تو دیکھتے ہیں، حضور پاک مولا علی مشکل کشا کی طرف اپنے نظر کرم کو ڈالتے ہوئے پوچھتے ہیں، علی ذہن میں کوئی نام ہے کیا؟ بچے کا کوئی نام ذہن میں ہے؟ اس پر مولا علی مشکل کشا کی ذات کو ہم جانتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جنگ کرنا کتنا پسند تھا۔ مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بچے کا نام میں نے حرب سوچا ہے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ حضور پاک نے کہا، نہیں علی، اس بچے کا نام حرب نہیں ہے، یہ شہزادے کا نام حسن ہے، اور یہ نام اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا دنیا میں نہیں تھا، اللہ نے اس نام کو جنت میں چھپا رکھا تھا۔ تمہارے اس شہزادے کے لیے اللہ نے جنت سے نام کو بھیجا ہے، اس شہزادے کا نام حسن ہے۔ جن کے نام بھی جنت سے آ رہے ہیں ان کے اکثر کا کیا حال ہوگا؟ برادران عزیز، اس کے بعد آئندہ 1 سال کے درمیان امام حسین علیہ السلام تولد۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، پھر حضور پاک کو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، شہزادے تشریف لائے ہیں، آپ کی بیٹی کے گھر ایک اور شہزادے تشریف لائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لاتے ہیں، دوسرے شہزادے گود میں لیتے ہیں، وہی انداز، اپنا لعاب ذہن کی گٹی شہزادے کو دیتے ہیں،
اور پھر پوچھتے ہیں علی بتاؤ کوئی نام ذہن میں ہے کیا؟ کچھ نام سوچا ہے؟ اس پر مولا علی پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بچے کا نام حرب رکھیں۔ حضور پاک نے فرمایا یہ حرب کیا رکھا ہے؟ اللہ نے اس شہزادے کا نام حسین رکھا ہے، جنت سے نام آیا ہے حسین، اللہ نے نام رکھا ہے حسین۔ جنت میں اللہ نے ان شہزادوں کے نام رکھے تھے اور وہ نام تمہیں اب یہاں عطا ہو رہے ہیں۔ برادران عزیز، عظمتوں کا عالم بولتے ہیں نا کہ کسی ذات کو جاننا ہے تو ان کے نام سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ذات کتنی بلند ہے۔ تو یہ نفوس قدسیہ کو جاننے کے لیے اس بات کو جاننا ہمارے لیے کتنا کافی ہے کہ ان کے نام بھی آ رہے ہیں تو جنت سے آ رہے ہیں۔ برادران عزیز، اللہ کے پاس ان کا کام تھا، اللہ رب العزت کے پاس دونوں شہزادوں کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے۔ ہمیں حدیث پاک میں تاریخ کی روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ریاض النظر میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ بہت سے مورخین نے اس واقعے کو الگ الگ اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، مشہور واقعہ ہے۔ آج اس میں اللہ کے پاس جو شہزادوں کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو سمجھیں گے۔ جب شہزادے لکھنے پڑھنے لگے اور تختیوں پر کچھ لکھے، لکھنا سیکھتے ہیں، نئے الفاظ جانتے ہیں، تو یہ بڑی شوق ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کو لے جا کر اپنا خط دکھائے کہ ہم کیسے لکھ رہے ہیں، ہماری رائٹنگ کیسی ہے، کتنا اچھا ہم لکھ رہے ہیں۔ اب دونوں شہزادوں نے تختیوں پہ کچھ لکھا اور لے جا کر اپنے بابا جان کے پاس پیش کیا کہ بابا یہ تختیوں پر ہم نے لکھا ہے، ذرا دیکھ کر بتائیے کہ دونوں میں کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کا خط اچھا ہے۔ برادران عزیز، بات سادی ہے، یہ ہر جگہ اس کی مثال ہم کو ملتی ہے، لیکن جب مولا علی مشکل کشا کے سامنے تختیاں رکھی گئی، مولا علی نے دونوں کے خط دیکھے، دونوں کی رائٹنگ دیکھی اور اس بات کو محسوس کیا کہ اگر کسی ایک کی تعریف کروں گا تو دوسرے کے دل کو تکلیف ہوگی۔ مولا علی نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس فیصلے سے بچا جائے، کسی ایک کو زحمت ہو، کسی ایک کو تکلیف ہو، کسی ایک کو خوش کرو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے مولا علی فرمان رہیں گے میں یہ فیصلہ آپ کے اپنی جان کے پاس بھیجتا ہوں، آپ اپنی اپنی جان سیدہ کائنات کے پاس لے جائیے، یہ تختیاں بتائیے، ان سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور دونوں شہزادے اپنی تختیاں لے کر سیدہ کائنات کے پاس حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں اما جان بتائیے دونوں میں کس کا خط اچھا ہے۔ اب جذبہ ہے، ابھی لکھا ہے، ایک عجیب کیفیت محسوس ہو رہی ہے شہزادوں میں۔ سیدہ کائنات نے بھی دیکھا کہ خط تو دونوں کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی ایک کی تعریف ہوگی دوسرے کے دل کو تکلیف ہوگی، اور یہ ہم کو گوارا نہیں، یہ ہم کو پسند نہیں۔ سیدہ کائنات نے کہا کہ دیکھو بیٹے، بہتر ہے کہ تم اس فیصلے کو اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ، نانا رسول پاک کی بارگاہ میں جاؤ، سرکار کو اپنا خط دکھاؤ، سرکار جو فیصلہ کریں گے وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ دونوں شہزادے اپنی تختیاں لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کی تختیوں کو دیکھے، حضور پاک کی شفقت محبت کا کیا عالم تھا ہم جانتے ہیں۔ حضور پاک کا انداز محبت بڑا ہی پیارا تھا۔ دونوں شہزادوں کو اپنے گلے سے لگایا، تختیوں کو دیکھا، اور اس کے بعد جب شہزادوں نے سوال کیا نانا جان بتائیے کس کا خط اچھا ہے، کسی ایک کے بارے میں بتائیے کس کا خط اچھا ہے، آپ فیصلہ فرمائیے کس کا خط اچھا ہے۔ حضور پاک نے دیکھا کہ شہزادے اپنا خط کا مقابلہ میرے سامنے لا کر پیش کیے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کسی ایک کا میں تعریف کروں اور دوسرے کو تکلیف ہو۔ تبھی جبرائیل بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، تو حضور پاک نے کہا کہ میں فیصلہ جبرائیل کو دیتا ہوں۔ جبرائیل اکثر ایک انسان کی شکل میں آتے تھے،
ایک صحابی رسول کی شکل میں آتے تھے، حضور پاک نے کہا کہ فیصلہ یہ کریں گے، اجازت سختی کو بتاؤ. جبرائیل پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے کہاں آپ بتا رہے ہیں، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ کس چیز کا فیصلہ آپ نے نہیں فرمایا، کس چیز کا فیصلہ سید کائنات نے نہیں فرمایا، کس چیز کا فیصلہ مولا علی نے نہیں فرمایا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے کہنے سے کسی ایک کو تکلیف ہو جائے. اب جبرائیل جب اس فیصلے کو محسوس کیے تو جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا، عرض کیا پروردگار یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا ہے، اور بہترین فیصلہ کرنے والی ذات تو آپ کی ہے، آپ فیصلہ فرمائیں گے. جب بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ جنت کے باغ سے ایک سیب توڑ دو، ایک سیب توڑ کر لے جا کر دونوں تختیوں کو زمین پر رکھو اور سیب کو اچھال دو. جس تختی پر سیب گرے گا وہ تختی کا خط اچھا ہوگا. اب جبرائیل امین نے اللہ کے حکم کی پابندی میں سیب لے لیا اور تختیوں کو رکھ کر سیب کو اچھال دیا. قریب تھا کہ کسی ایک تختی پر سیب گر جاتا. اللہ نے حکم دیا جبرائیل ایسا پر مارو کہ سیب کے دو ٹکڑے ہو جائے، ایک سیب کا ٹکڑا ایک تختی پر گرے، ایک سیب کا ٹکڑا ایک تختی پر گرے، اور اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے کہ دونوں کا خط اچھا ہے. برادران عزیز، یہاں بات خط کی نہیں، ان شہزادوں کے دلوں کی ہے. اللہ کے پاس ان کی عظمتوں کی ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم ان کی ذرا برابر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ سرور کائنات بار بار اپنی شہزادی کو فرماتے، اے میری شہزادی میرے بچوں کو رونے نہ دو، حسن و حسین کے رونے سے میرے دل پر تکلیف گزرتی ہے، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میرے بچوں کو رونے نہیں دیتا. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں حضور پاک کا انداز محبت کیسا تھا، اور شہزادوں کی محبت کی ویسے کہ ہمارا وقت اپنے نانا جان سے لگے رہے، ہر وقت حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتے. کبھی کوئی کھیل ہوتا، کبھی کوئی کھیل ہوتا. مسجد نبوی شریف کا صحن یہ ایک میدان کی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہزادوں کا کھیل ہو رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ شہزادے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کیا نانا جان آج کون سا کھیل کھیلیں گے؟ اس پر حضور پاک نے فرمایا آپ کی بتائیے کون سا کھیل کھیلا جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا نانا جان آج جھاڑ کا کھیل کھیلتے ہیں، جھاڑ کا کھیل ہو رہا ہے. اب جھاڑ کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارا جھاڑ بن جاتا ہوں، میں تمہارے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، میں تمہارا جھاڑ ہوں، اور اب تم مجھ پر چلنا شروع کرو. اب سوچئے شہزادے حضور پاک کو جھاڑ کی طرف چل رہے ہیں تو حضور پاک کے قدم اطہر سے وہ چلنا شروع کیے، چلتے چلتے یہاں تک کہ سینے اقدس اس سینے کو اللہ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، کہ حبیب آپ کے سینے اقدس کو ہم نے وسیع کیا ہے. کہاں تک ان کے قدم آ رہے ہیں اور حضور پاک اپنے شہزادے کو گلے سے لگا رہے ہیں. کبھی عرض کیا دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نانا جان آج اونٹ کا کھیل کھیلیں گے، اونٹ کا کھیل کھیلیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے دونوں دستے قدم زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل شہزادوں کے سامنے بیٹھے ہیں. وہ ہاتھ کہ جن کے لیے اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ جس کو اپنا ہاتھ فرماتا ہے. وہ ہاتھ اب حضور پاک زمین پر رکھ کر شہزادوں کو کہتے ہیں کہ شہزادوں میرے پیٹھ پر بیٹھنا.
ہاں میں تمہارا اونٹ بن گیا. اب امام حسن بھی بیٹھ گئے, امام حسین بھی بیٹھ گئے, اور اس کے بعد جب سوار ہو گئے تو شہزادوں میں سے شہزادے نے پوچھا کہ نانا جان, اونٹ تو بڑا عمدہ ہے, اونٹ تو بڑا شاندار ہے, لیکن اونٹ کی نکیل نہیں ہوتی, اس اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زلف اطہر اٹھا کر شہزادے کے ہاتھ میں دیتے ہیں, کہتے ہیں شہزادے یہ تمہارے اونٹ کی نکیل ہے, جس طرف موڑو گے مڑ جاؤں گا. وہ زلف اطہر جسے قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی, واللیل اذا یغشی, کہ جب وہ زلف اطہر چہرے انور پر آتے ہیں تو ایسے نظر آتا ہے کہ رات چھا گئی ہو صبح تک. اور وہ پشت مبارک جس پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس بوجھ کو اٹھا دیا, انقض ظہرک, وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ کو وہ اوڑھ رہا تھا, اس بوجھ کو ہم نے اٹھا دیا. برادران عزیز, اب شہزادے چل رہے ہیں, حضور پاک کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے سواری ہو رہی ہے. یہاں پر بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن یہاں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, اے حبیب یقیناً ہم نے آپ کے سینے اقدس کو خوب مشاہدہ کر دیا ہے, خوب کھول دیا ہے, اور آپ کے بوجھ کو, اب اس بوجھ کو ہم نے اٹھا لیا جو آپ کی پیٹھ پر ہے. اب بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو لے کر اپنی پیٹھ پر سواری کرا رہے ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے ہمارے حبیب اپنی پیٹھ پر جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے حبیب نے اٹھائے ہوئے ہیں, رب اٹھایا ہوا ہے, اس بوجھ کا ذمہ رب نے لیا ہوا ہے. برادران عزیز, اب یہ کھیل کر رہا ہے مسجد نبوی شریف کے صحن میں, اور صحابہ اکرام کے بچے بھی ان کھیلوں کو دیکھ رہے ہیں. ہر دن ایک کھیل ہو رہا ہے, اتنا پیارا منظر نظر آ رہا ہے تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ ہم بھی اب حضور پاک کے ساتھ کھیلیں, ہمارا بھی تو حق ہے, ان کے رحمت بھی عالمین ہے, وہ شفقت اور محبت پہ ہمارا بھی حق ہے, ہم بھی کھیلنا چاہتے ہیں. اب 4-5 صحابہ کرام کے بچے جمع ہو گئے اور آ کر حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ, ہر روز آپ حسن و حسین کے ساتھ کھیلتے ہیں, کبھی ہار کا کھیل ہے, کبھی اونٹ کا کھیل ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھیلیں, ہمارے لیے بھی کبھی آپ اونٹ بن جائیے, ہم آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. اور وہ رحمت للعالمین ہے, یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین میرے بیٹے میرے بچے ہیں, میں ان کے لیے کھیل رہا ہوں, نہیں, کہ حضور پاک کی شفقت ہے, کہ حضور پاک کا محبت کا انداز ہے. آپ نے صحابہ اکرام کے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیسے کھیلوں, بلکہ فرمایا ہاں میں تمہارے ساتھ بھی کھیلوں گا, میں تمہارے ساتھ بھی کھیلوں گا. اب تبھی راوی کہتے ہیں کہ ایک انصار صحابی اپنے باغ سے تازے کھجور کی ایک ٹوکری لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ان بچوں کی طرف دیکھا, اس ٹوکری کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو بیٹے, تم لوگ کھیلنا چاہو تو میں راضی ہوں, نہیں لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تازے کھجور دے دوں تو کھجور کی ٹوکری بھی موجود ہے. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے, چاہو تو میرے ساتھ کھیل میں اپنے آپ کو مصروف کر لو, یا پھر یہ تازے کھجور لے لو. اب بچوں میں ایک ڈسکشن ہونے لگا, مشورہ ہونے لگا کہ کیا کریں. دیکھو تازے کھجور بھی ہے, ادھر حضور پاک کے ساتھ کھیلنا بھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہر ٹیم میں ہر چند بچوں میں ایک بڑا بچہ ہوتا ہے. آپس میں گفتگو ہونے لگی تو اس نے کہا کہ دیکھو تازے کھجور آئے ہوئے ہیں, آج کھجور لے لیتے ہیں, حضور پاک کے ساتھ پھر کبھی کھیل لیں گے, یہ رحمت للعالمین ہے. ہم یہاں معروضہ کریں تو حضور پاک اب نہیں کہتے ہیں, ہم پھر کبھی معروضہ کر لیں پھر کھیل لیں گے, آج معاملہ تازے کھجور کا ہے. اب حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے,
صحابہ کرام کے بچے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم کو کھجور دے دیجیے ہم کسی اور دن کھیلیں. حضور پاک نے ان کو لائن میں لگایا, سب بنائی اور سب کو کھجور عطا فرمایا اپنے ہاتھ. یہ انداز محبت صحابہ کرام اس انداز محبت کو دیکھ رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سنن ترمذی ابو داؤد شریف دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک نماز میں ایک رات نماز کے لیے حضور پاک امامت کے لیے تشریف فرما ہوئے, نماز کھڑی ہوئی اور نماز کے سجدے میں جب حضور پاک نے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سجدہ بڑا طویل ہو گیا, بہت لمبا سجدہ ہو گیا, یہاں تک کہ صحابہ کے دل میں یہ بات تھوڑا سا تشویش پیدا کرنے لگی کہ شاید کہ کوئی ایسی کام, ایسا کوئی حادثہ تو نہیں, کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی, نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں. اس لیے راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب میرا دل بے چین ہو گیا, سجدہ بہت لمبا ہو گیا, تو میں سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور حضور پاک کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ حضور پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں, اور آپ کی پیٹھ پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھا تو صحابہ رسول کہے میری بے چینی کم ہو گئی, واپس پھر سجدے میں چلا گیا. کچھ دیر بعد نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے پر تمام دوسرے صحابہ کرام نے بھی ایک عجیب بات دیکھی تھی کہ اتنا لمبا سجدہ آج تک نہ ہوا تھا, اتنا لمبا سجدہ ہوا, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک عجیب بات ہوئی کہ آپ نے سجدے کو بڑا طول دیا, بہت لمبا سجدہ آپ نے فرمایا, کیا اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی تھی, کیا کچھ احکام نازل ہوئے؟ ہم تو ڈر رہے تھے کہ کوئی ایسا حادثہ, کوئی تکلیف تو نہ ہوئی. حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا اور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی, کوئی تکلیف کی بات نہیں تھی, بات اتنی تھی کہ میرا شہزادہ حسین میری پیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور میرا دل یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں اور میرا بچہ میری پیٹھ سے نیچے گر جائے, اس لیے جب تک میرا بیٹا بیٹھا رہا, جب تک میرا شہزادہ بیٹھا رہا, میں نے اللہ کے بارگاہ کے سجدے کو لمبا کر دیا. حضرت عزیز حضور پاک بتا رہے ہیں کہ اتنی تکلیف بھی مجھے برداشت نہیں کہ شہزادے پیٹھ سے نیچے آ جائے. اسی طرح ہم جانتے ہیں مسجد نبوی شریف کا وہ شہر بھی زواری میں رہا ہے. حدیث پاک میں یہ روایت سے موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے. سرور کائنات منبر پر تشریف فرما اور تمام صحابہ کرام حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر اور حضور پاک کا خطبہ سن رہے ہیں. تبھی دونوں شہزادے امام حسن امام حسین ایسے دھاری دار سرخ دھاری دار لباس میں بدن کیے ہوئے اپنے حجرے سے نکلے. مالک دو جہاں کا حجرہ حضور پاک کے حجرے کے بالکل متصل تھا. امہات المومنین کے حجروں کے بعد سیدہ کائنات کا حجرہ وہی متصل تھا. تو دونوں شہزادے باہر سے نکلے اور دونوں شہزادے کم سن شہزادے ہیں. اب یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے نانا رسول پاک کی بارگاہ پر میں حاضر ہو رہا ہوں, سب سے پہلے میں پہنچوں. اب یہ دونوں دوڑ لگا رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان سے جھٹموٹے صحابہ سے صفوں کو آگے بڑھتے ہوئے, صفوں کو پھیلاتے ہوئے, آگے بڑھتے ہوئے ایک کوشش میں کہ حضور پاک کے پاس سب سے پہلے پہنچے. دونوں شہزادوں کے پیر مل گئے اور وہاں شہر مسجد میں صحابہ کرام کے درمیان میں گر پڑے. حضور پاک منبر انور سے اس بات کو دیکھ رہے تھے. آپ کی نگاہیں دونوں شہزادوں پر جمی ہوئی تھی کہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں. جیسے ہی شہزادے گر پڑے حضور پاک اپنے منبر سے اٹھ گئے, منبر شریف سے اٹھ گئے, خطبے کو روک دیا اور منبر سے نیچے تشریف لائے. دونوں شہزادوں کو اٹھایا, مٹی کو جھاڑا, دونوں شہزادوں کو چوم کر اپنے گود میں اٹھا کر لے جا کر منبر پر بٹھا.
ممبر پر حضور پاک کے پاس دونوں شہزادے بیٹھے. حضور پاک فرماتے ہیں لوگوں میں نے بڑا چاہا کہ اپنے خطبے کو جاری رکھو, اپنے خطبے کو جاری رکھو, اس کی بڑی میں نے کوشش کی, لیکن اولاد کی محبت مجھے یہ کرنے پر راضی نہ کی. میں یہ بات ممکن نہ رہی کہ میرے بچے گر جائے اور میں خطبہ دیتا رہوں, اس لیے میں نے خطبے کو چھوڑ دیا اور جا کر اپنے بچوں کو اٹھا لیا. برادران عزیز, یہاں پر ذرا سوچنے والی بات ہے. دادا بالکل ہمیشہ فرماتے ہیں کہاں گرے بچے, گرے تو صحابہ اکرام کے درمیان گرے. اگر حضور پاک حکم فرماتے تو صحابہ اکرام ایک لمحے میں شہزادوں کو اٹھا کر لے کر آتے, لیکن حضور پاک کی محبت ہمیں یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے. حضور پاک بتا رہے ہیں کہ جب شہزادے گرے تو میری محبت بے چین ہو گئی, میں کسی اور کو حکم نہ دیا, خود دوڑتا ہوا بچوں کو اٹھایا. حضرات عزیز, یہ محبت کا انداز حضور پاک کا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی وہ روایت یاد آ رہی ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رات میں آپ کو کوئی ایک مسئلہ درپیش ہو, کوئی ایک معاملہ ایسا آ گیا کہ جس کا حل چاہنے کے لیے آپ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور حضور پاک سے ملاقات کے لیے جب تشریف حاضر ہوئے, حضور پاک باہر تشریف لائے تو کملی اوڑے ہوئے تھے. حضور پاک کا یہ عادت تھی, کملی اوڑے ہوئے حضور پاک تشریف لائے, اور حضرت اسامہ بن زید نے اپنا جو معاملہ تھا, جو مسئلہ تھا, حضور پاک کو پیش کیا. یا رسول اللہ, یہ مسئلہ ہے, میں پریشان ہوں. حضور پاک نے وہ مسئلے کا حل جب انہیں عطا کیا, ان کا معاملہ جب مکمل ہو گیا تو وہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کملی میں کوئی وزن ہے جو اٹھائے ہوئے, کوئی بوجھ ہے جو آپ کملی کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں جب مجھے احساس ہوا کہ حضور پاک کوئی وزن اٹھائے ہوئے ہیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میرے لائق کوئی خدمت کو تو میں وہ وزن اٹھا لوں, وہ بوجھ اٹھا لوں جو آپ کی کملی مبارک میں آپ اٹھائے ہوئے ہیں. تو حضور پاک نے اپنی کملی مبارک کو آہستہ سے جب کھولا تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسن ہے جو حضور سے چھپتے ہوئے لپٹے ہوئے ہیں, دوسری طرف امام حسین ہے جو حضور سے لپٹے ہوئے ہیں. حضور پاک یہ دونوں شہزادوں کو اپنی کملی مبارک میں اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں. اس منظر کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں, آپ ان دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. یہ جب سوال آپ سے ہوا تو حضور پاک نے اللہ کی طرف توجہ کی اور عرض کیا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. ارشاد فرمایا اے اللہ, میں ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, اور اے پروردگار آپ بھی ان سے محبت کیجیے اور ہر اس شخص سے محبت کیجیے جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. برادران عزیز, حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرے سوال پر حضور نے دعا عطا فرمائی کہ جو میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے پروردگار آپ بھی ان سے محبت کیجیے. کتنی بڑی دعا حضور پاک نے ہمیں عطا فرمائی کہ جو شہزادوں سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے, رسول پاک ان سے محبت کرتا ہے. برادران عزیز, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے شہزادوں کو بلاتے تو کبھی یہ نہیں فرماتے کہ یہ فاطمہ کے بچے ہیں یا علی کے بچے ہیں, ہمیشہ فرماتے ابن آیا, میرے بچے, ہمیشہ فرماتے یہ میرے بچے ہیں. آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا الحسن والحسین ابن, حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں. من احبہما فقد احبنی, من احبنی احبہ اللہ, من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. حضور پاک فرماتے ہیں جو ان دونوں سے محبت
محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ برادران عزیز، حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ بات حضور پاک فرما رہے ہیں، یہ بات ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا دراصل یہ حضور پاک سے محبت کرنا ہے، اور جو حضور پاک سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا، حضور پاک فرماتے ہیں من ابغضہما فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغضہ اللہ، من ابغضہ اللہ ادخلہ النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے حضور پاک فرماتے ہیں جو ان دونوں سے بغض رکھے گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے بغض رکھے حضور پاک فرماتے ہیں اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ جس سے بغض رکھتا ہے ادخلہ النار، اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات عزیز، تو امام حسن امام حسین اہل بیت اطہار کی محبت یہ حضور پاک کی محبت ہے، حضور پاک کی محبت یہ اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہو اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے۔ اور جو ان سے بغض رکھے، ان کے لیے دل میں برا جانے، دل میں اس کے لیے ان کے لیے اگر خرابی ہو، حضور پاک فرماتے ہیں وہ بغض میرا بغض ہے جو دل میں پڑ رہا ہے، اور جس کے دل میں حضور پاک کے لیے بغض ہو اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ برادران عزیز، تو لاکھ نمازیں لاکھ روزے فائدہ دینے والے ہیں۔ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ما جعل بغض اہل بیتی ما کافر۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے ما جعل بغض اہل بیتی ادخلہ النار، کہ جو اہل بیت اطہار کے بغض پر مرتا ہے اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض تھا، نفرت تھی، برائی تھی، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دیتا۔ جب کے بعد صحابہ کرام سنے، صحابہ میں سے ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ انسان وسلم اگر وہ روزہ بھی رکھے، اگر وہ نمازیں بھی پڑھے تو کیا پھر بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ کیا روزہ نماز اس کو فائدہ نہیں دیں گے؟ اس پر حضور پاک نے فرمایا انسان وسلم بین الحجر والمقام، کہ اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، کہاں پر؟ بیت اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر، خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھے، لیکن اگر اس کے دل میں رسول پاک کا بغض ہو، اہل بیت اطہار کا بغض ہو، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کی عبادت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے وہ حدیث پاک سنی ہے کہ جہاں پر حضور پاک نے فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا، وہ دل مومن نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، سنن نسائی کی یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر جب جس دل میں محبت اہل بیت نہیں اس دل میں ایمان نہیں، اور اگر ایمان نہیں تو پھر عمل کہاں فائدہ دے گا؟ عمل کہاں ہمیں فائدہ دے گا؟ عمل تب فائدہ دیتا ہے جب ایمان مضبوط ہو، اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول پاک کی محبت ہو، اور اہل بیت اطہار کی محبت ہو۔ جب تک یہ نہیں ایمان پختہ ہے۔ برادران عزیز، یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اہل بیت اطہار کی محبت کو نکالیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا بات ہے کہ لوگ اہل بیت اطہار سے جو مخالفت کیے، مولا علی سے جو مخالفت کیے، ان کی خوب تعریف کرتے ہیں، کیا بات ہے؟
اس پر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار کا بغض جس کے دل میں ہوتا ہے، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہوتا ہے اور ان کی ذات کی طرف کوئی نسبت نہیں کر پاتے، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ڈھونڈ پاتے، ان کے اندر کوئی تنقیص کا پہلو نہیں دیکھ پاتے، ان کی شان میں کیسے کمی ہو، بس کردار بلند ہے، کچھ نہ ملا تو کیا کرے، ان کے جو مخالف ہے اس کی تعریف کرنا، ان کے جو مخالف ہے جو ان کے ساتھ جنگ کیے اس کی تعریف ہونے لگی، اس کی تعریف ہونے لگی، اس کو جنتی بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ غیروں کا ذکر کرنا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے اور وہ کس طریقے سے ظاہر ہوتا کہ انہیں اہل بیت کا ذکر پسند نہیں آتا۔ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرو کہتے نہیں یہ بھی تو ذکر ہے، وہ بھی تو ذکر ہے، لیکن یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر انہیں پسند نہیں آیا، ورنہ کیوں دوسروں کا ذکر یاد کرتے؟ وہ تو الگ موقع پہ بھی ہو سکتا تھا۔ برادران عزیز، تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول پاک کا بھی حکم ہے، اور نہ صرف حکم بلکہ حضور پاک نے ہمیں کر بتایا ہے۔ بارہا آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل مبارک ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک بار بار فرما رہے ہیں کہ میرے بچے ہیں، حضور پاک کا طریقہ ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آیا کہ حضور پاک اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں بٹھا لیتے، گود میں بٹھا کر کبھی امام حسن کو سونگتے، کبھی امام حسین کو سونگتے اور فرماتے یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے دو جنتی پھول ہیں۔ حضور پاک فرماتے، حسن و حسین ریحانتین فرماتے کہ میرے دو جنتی پھول ہیں، میں انہیں سونگتا ہوں کہ حضور پاک کی محبت ہے۔ وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، وہ روایت بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت اطہار کے ساتھ ایک سفر میں ہیں۔ سفر میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے عرب کا، یہ ریگستان ہے، ریتیلا حصہ ہے، یہاں پر پانی آسانی سے نہیں ملتا۔ سفر کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے رونے کی آواز سنی، کیونکہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو امہات المومنین اور اہل بیت اطہار کی کجاوے ہوتے وہ پیچھے کی طرف ہوتے تھے، تو وہاں پیچھے کی طرف سے حضور پاک نے شہزادوں کے رونے کی آواز سنی۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے احادیث کریمہ میں سنا ہے کہ حضور پاک جب کبھی شہزادوں کا رونا سنتے تو بے چین و بے قرار ہو جاتے، سرور کائنات بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور قربا بھیجا، پوچھنا بھیجا کیا بات ہے، شہزادے کیوں رو رہے ہیں، میرے بچے کیوں روتے ہیں؟ جب یہ بات پوچھی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ بچے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، بچوں کو پیاس لگی ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ حضور پاک نے صحابہ کرام کو کہا فوراً جاؤ ڈھونڈو، کہیں پانی ملتا ہے تو لے کر آؤ۔ ریگستان کا معاملہ تھا، پانی بالکل کم تھا اور جس جگہ وہاں رکے تھے قریب میں کہیں پانی نہیں ملا، کہیں پانی موجود نہیں۔ جب بے چین و بے قرار ہو گئے صحابہ کرام سارے ڈھونڈ کر واپس آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں پانی کہیں نہیں مل رہا ہے اور شہزادے ہیں کہ روتے ہی چلے جا رہے ہیں، پیاس کی شدت سے ان کا رونا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ ایک کے بعد ایک حضور پاک اپنی زبان اقدس شہزادوں کو سناتے ہیں۔ امام حسن کو اپنا زبان اقدس سنا رہے ہیں، امام حسین کو اپنی زبان اقدس سنا رہے ہیں، اور ساقیہ کوثر کی زبان ہے، وہاں پر پیاس نہ بجھے گی تو کہاں پیاس بجھے گی؟ اب حضور پاک کی زبان اقدس قدر سے تو شہزادوں کو اطمینان ہو گیا، سکون ملا، خاموش ہو گئے، ایک کے بعد ایک دونوں شہزادے خاموش ہوئے، مطمئن ہو گئے۔ تو حضور پاک نے کہا کہ اب سفر آگے کو بڑھاؤ۔ برادران عزیز، یہ حضور پاک کی سنت ہے کہ حضور پاک نے اپنے شہزادوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنی زبان اقدس نے سنائی۔ کیسی محبت ہے، اور انہی کو بھوکا پیاسا رکھ کر 3 دن کی بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں نے
حضور پاک نے لخت جگر کو شہید کر دیا، بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ ان کے سامنے کیا حدیث نہیں تھی کہ ان کے پاس قرآن نہ تھا، لیکن دنیا طلبی جب آدمی کے سر چڑھ جاتی ہے، مال و متاع کی محبت جب سر چڑھ جاتی ہے تو نہ اسے ایمان یاد آتا ہے، نہ آخرت یاد آتی ہے، نہ حضور پاک کی محبت یاد آتی ہے، نہ رزق کا خیال یاد آتا ہے، بس دنیا یاد رہتی ہے اور اسی میں وہ گمراہ وہ بٹ جاتا ہے۔ اسے یہ حدیث بھی یاد نہیں رہتی، حضور پاک نے فرما دیا تھا، کیونکہ حضور پاک کی نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی۔ حضور پاک نے فرمایا یا علی یا فاطمہ یا حسن و حسین سنو، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، جو تم سے جنگ کرے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور پاک نے پہلے فرما دیا جو تم سے جنگ کرے گا وہ تم سے نہیں، وہ مجھ سے جنگ کرے گا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو تمہارے ساتھ سلامتی سے رہے گا، جو تمہارے ساتھ محبت سے رہے گا، میں اس کی محبت اور سلامتی کا اعلان کرتا ہوں۔ اعلان حضور پاک نے فرما دیا، حضور پاک نے بارہا سمجھا دیا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان سے جڑ گیا کامیاب ہو گیا، جو ان سے کٹ گیا، ان سے دور ہو گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ حضور پاک نے بارہا سمجھا دیا۔ برادران عزیز، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں اور پھر انشاءاللہ ہم صحابہ کرام نے جو اہل بیت اطہار کی محبت کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے اس کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب اس میں سیدی سے معروضہ اور سیدی دعا فرمائیں، اس کے بعد تناول تبرک ہوگا، پھر نماز عشاء مسجد مولانا علی سے ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم إلهي بقوة الإنسان وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرجنا ما نحن فيه، فرجنا ما نحن فيه، لخمسة نطفي بها حر الوضاء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔